اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب۔ فی بیت الحبیب کے خوبصورت، منفرد اور دلوں کو چھو لینے والے موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس موضوع پر اگر آپ سوچیں اور اس طرح سے سوچیں کہ شہر مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو صحابہ کرام کا اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ خواتین امہات المؤمنین سے ملاقات کے لیے جایا کرتی تھی اور مرد حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بھی خواتین یعنی صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ان گھروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی امہات المؤمنین سے ملاقات کے لیے اور ان سے سیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جاننے کے لیے ان کے پاس کثرت سے جایا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ماں سے ملاقات تو بہت ضروری ہوتی ہے، اور وہاں پر تو ان کی کئی ساری مائیں موجود تھیں اور وہ اپنی ان روحانی ماؤں امہات المؤمنین سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور ان سے سیکھا بھی کرتے تھے۔ اگر اسی پس منظر میں ہم اپنے ان سیشنز کا جائزہ لیں یا اپنی ان علمی مجلسوں کو دیکھیں کہ ہم فی بیت الحبیب میں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں جا کر وہاں کے حالات کو، وہاں کے ماحول کو اور وہاں پر بسنے والی ہماری ماؤں کے حالات زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ ہماری ملاقات ہے، یہ ہمارا وزٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا، اور ان گھروں میں آباد ہماری ماؤں کا کہ ہم ان سے ملاقات کے لیے جائیں۔ تو اس سے پہلے ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں فی بیت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس میں ہم نے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا وزٹ کیا، ان سے ہماری کئی ملاقاتیں ہوئیں اور تفصیل سے ان کے حالات زندگی جانے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مدینہ منورہ کی زندگی کو دیکھا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد جو گھرانے آباد ہوئے تو اس میں ایک گھر سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہا کا تھا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں بھی آباد ہیں، اور پھر ساتھ ہی ایک اور گھر آباد ہوتا ہے جو کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ ہم نے اس گھر کو بھی وزٹ کیا اور ہم نے کئی سارے خوبصورت، دلچسپ، سبق آموز اور ہماری محبتوں کو بڑھانے والے اور احترام اور عقیدت کے ساتھ ساتھ عمل کی راہیں دینے والے بہت سارے واقعات جانے اور بہت سارا علم وہاں سے بھی سیکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بہت ہی مختلف اور منفرد حالات زندگی، جیسا کہ ان کی اپنی زندگی بھی بہت منفرد اور مختلف ہے،
اور بہت ممتاز مقام ہے. تو یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا تذکرہ ابھی مکمل نہیں ہوا. یہ وہ ہستی ہے کہ جو بعد میں آنے والی سب ازواج مطہرات کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور ہر زوجہ محترمہ کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہمیں وہاں کھڑی نظر آتی ہیں. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں جو گھر ہیں، جب ہم ان کو تصور میں لے کر آتے ہیں اور جب ہم ان کو وزٹ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اس وقت کھڑی ہیں، یا ان کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر حصہ موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں. تو آج جس گھرانے کا ہم وزٹ کریں گے وہ ہے دراصل مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا گھر. اور وہ تیسرا گھر ہے دراصل ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر الفاروق کا گھر، جس میں وہ آباد تھی. اور یہی وہ ہستی ہے ہماری چوتھے نمبر پر آنے والی ماں کہ جن کو حافظۃ المصحف الشریف کا اعزاز حاصل ہے. یعنی ان کا جو اعزاز ہے، بہت سارے اعزازات ہیں لیکن ان میں یہ والا ان کا اعزاز اور یہ والے ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ان کو بہت ممتاز کرتا ہے. یعنی مصحف الشریف، قرآن مجید کی حفاظت کرنے والی. تو یہ جو ان کا ٹائٹل ہے اس لحاظ سے ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ حفصہ بنت عمر الفاروق رضی اللہ عنہا کا کیا کردار ہے اور کس طرح سے ہم ان کے حالات زندگی کو جان اور سمجھ سکتے ہیں. جب ہم سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہم ان کے والد کا بھی تذکرہ کریں. وہ والد کہ جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو قوت دی، اور وہ ہستی کہ جن کے اسلام لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بہت دعائیں کی تھیں. اور وہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کی مراد تھے. اور پھر وہ ہستی کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے. نہ صرف وہ خوش ہوئے بلکہ اس وقت کے جو چند مسلمان تھے جو کہ مظلوم تھے، مکہ کی سوسائٹی میں دبے ہوئے تھے، پسے جا رہے تھے، ظلم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے تھے، وہ بھی سب ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے. اور یہ دراصل صاحبزادی ہیں اس ہستی کی جن کو عمر بن الخطاب کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے اور قیامت تک جانتی رہے گی. اور اگر ہم اس میں اس پہلو سے بھی اس واقعے کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں جایا کرتے یا جب کبھی کہیں لوگوں کے سامنے آیا کرتے تو حالت و کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے ایک طرف سیدنا ابو بکر ہوا کرتے تھے اور دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ دونوں ہستیاں ان کے ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھی. گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بازو تھے، دو مشیر خاص تھے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ ابو بکر و عمر، یا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ ابو بکر و عمر. یعنی وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ابو بکر اور عمر ان کے ساتھ ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سامنے آئے، نکلے، گھر سے باہر نکلے یا کسی جگہ پر گئے تو یہ دونوں ہستیاں ان کے ساتھ موجود ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام نامی وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. ہر مسلمان ان سے محبت کرتا ہے اور ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان سے محبت کرے. اور اگر کسی کے دل میں ان کے لیے محبت کم بھی ہے تو ان کے بارے میں پڑھیے اور ان سے محبت کیجیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے اوپر بے پناہ احسانات ہیں اور ہمارے اوپر بھی بے پناہ احسانات ہیں. تو جب ہم سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیدہ حفصہ دراصل عمر
بن الخطاب اور زینب بنت مظعون کی بیٹی ہیں. اور جہاں عمر کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہاں مکہ کی سوسائٹی میں اگر ان کی والدہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی بہت اعلیٰ نسب اور بہت ہی سمجھدار اور اسلام میں بہت پہل کرنے والی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی بہت اوائل ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ ہیں زینب بنت مظعون، جن کے لیے یہ ایک ٹائٹل ہے کہ سابقات الی الاسلام، یعنی اسلام میں سبقت لے جانے والوں میں سے تھی. اور پھر اگر آگے بڑھیں تو سیدہ کے لیے یعنی سیدہ حفصہ کے لیے جو اعزازات ہیں ان میں یہ بھی اعزاز کسی طرح سے کچھ کم نہیں ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے رضی اللہ عنہما جیسے انسان کی بہن ہیں. انہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بہن ہونے کا اعزاز اور شرف بھی حاصل ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعہ سے تو آپ سب واقف ہیں. اور سیدہ جب پیدا ہوئیں تو مکہ میں پیدا ہوئیں، اور مکہ جو کہ ام القریٰ ہے، شہر مکہ میں پیدا ہونے والی یہ بچی جب کچھ سمجھداری کی عمر کو پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ والد ابھی کفر پر قائم ہیں، لیکن کچھ ہی عرصہ میں یعنی ان کی عمر جب تھوڑی بلوغت کی طرف آتی ہے تو ان کو یہ بھی خوشخبری مل جاتی ہے کہ ان کے والد اسلام قبول کر چکے ہیں. یہ اس وقت پیدا ہوئی جب قریش مکہ کعبہ کی تعمیر و مرمت کا کام کر رہے تھے، اور یہ بعثت نبوی سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے. مشہور واقعہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا، اور پھر کعبہ کی تعمیر نو کی گئی اور مرمت کی گئی، اور اسی موقع پر پھر حجر اسود کو نصب کرنے کا ایک مرحلہ تھا جو کہ تنازع کا شکار ہو گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر دیا، اور وہ قوم کے جو ہر وقت جنگ کے لیے آمادہ رہتی تھی ان قبائل کے اندر جنگ رک گئی. تو یہ بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. سیدہ حفصہ شروع سے ہی اپنے والد کی طرح اپنے اندر قائدانہ صلاحیتیں رکھتی تھیں، اور شروع سے ہی ان کے اندر جو قابلیت اور ذہانت تھی وہ بہت واضح تھی. اور سیدہ حفصہ مکہ مکرمہ میں رہنے والی ان چند اس وقت کی بچیوں میں سے ہیں، نوعمر بچیوں میں سے ہیں جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، اور انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ان کو سکھانے والی ان کی استاذہ وہ بھی ایک صحابیہ الجلیلہ تھی، یعنی وہ بھی دراصل ایک مسلمان خاتون تھی جو بہت اوائل میں اسلام لے آئی تھی، جن کا نام ہے شفا العدویہ. تو شفا العدویہ بذات خود ایک بہت بڑی ہستی ہے، ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں صحابیات میں، وہ کہ جو سابقات الی الاسلام تھی. سیدہ حفصہ فصیحات قریش میں سے تھی. اس سے مراد یہ ہے کہ قریش کی وہ بچیاں، نوعمر بچیاں کہ جو بچپن ہی سے اپنی زباندانی اور اپنے اسلوب بیان میں بہت بلیغ ہونے کی وجہ سے مشہور تھی، اور سارا مکہ انہیں پہچانتا تھا کہ یہ گفتگو میں، زبان میں بہت ماہرہ ہیں. جب یہ سن زواج کو پہنچی تو آپ سب کو اچھی طرح سے اس سوسائٹی کے بارے میں معلوم ہے کہ بہت نوعمری میں بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھی. تو ایک اور صحابی جو کہ خنیس بن حذافہ السہمی ہیں، ان سے ان کا نکاح ہوا. میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ بہت چھوٹی تھی جب یہ اسلام میں آئیں، ان کے والد اسلام میں داخل ہوئے، یہ بھی فوراً سے اسلام میں داخل ہو گئیں، اور پھر جب یہ
شادی کی عمر کو پہنچی تو اس وقت اس مسلم سوسائٹی کے اندر ایک ایسے صحابی کہ جو اسلام کی طرف بہت پہل کرنے والے تھے، وہ بھی السابقین میں سے تھے، الاولین میں سے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اور یہ جو صحابی ہیں خنیس بن حذافہ السہمی، انہیں یہ شرف اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ نہ صرف اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں میں سے ایک تھے، یعنی سابقین، احد السابقین الی الاسلام، بلکہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کو 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا، اور یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مجاہدین کا مہاجرین کا حصہ تھے۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ منورہ میں کی، اور مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجاہدین میں داخل ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہ اس طرح سے کہ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو پھر وہاں آباد ہونے کے بعد جو پہلی جنگ تھی بدر کی، اس میں بھی شرکت کی، یہ بدری صحابی ہونے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں، اور دوسری جنگ جو 1 ہی سال کے بعد ہوئی بدر کے بعد احد کی، اس میں بھی شرکت کی۔ تو ام المومنین سیدہ حفصہ نے اپنے شوہر خنیس کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یعنی یہ دونوں میاں بیوی اکٹھے ہجرت کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے ان کے شوہر کو حبشہ کی طرف ہجرت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اس سفر میں ام المومنین یعنی سیدہ حفصہ ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی باری آئی تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی، اور خنیس سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان دونوں کی آپس میں بے انتہا محبت تھی۔ باوجود اس کے کہ کئی سال تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، لیکن ان کے شوہر نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور بے انتہا محبت اور بے انتہا حسن سلوک کے ساتھ یہ گھرانہ آباد تھا۔ خنیس غزوہ بدر میں شرکت کرتے ہیں، بدری صحابی کا اعزاز حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد غزوہ احد میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور غزوہ احد سے ہی ملنے والے زخم کی وجہ سے کچھ ہی عرصے کے بعد، چند ہی دنوں کے بعد ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب جب ان کے شوہر خنیس شہید ہو جاتے ہیں تو سیدنا عمر کا اپنی لاڈلی بیٹی کی بیوہ ہو جانے کا دکھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ بہت دکھی ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، اور جب بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے تو کچھ دن کے لیے تو وہ انتظار کرتے ہیں، ان کی عدت وغیرہ گزر جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا کہیں نکاح ہو جائے، اور اس وقت ان کی عمر یعنی سیدہ حفصہ کی عمر تقریباً 22 سال کے لگ بھگ ہے۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ 18 سال کی ان کی عمر تھی جب وہ بیوہ ہو گئی، کچھ روایات میں ملتا ہے کہ 22 سال کے لگ بھگ تھی جب وہ بیوہ ہوئی۔ تو اگر ان دونوں کو ہی سامنے رکھا جائے، 18 سال کی عمر بھی ایک بہت جوانی کی عمر ہے، اور 22 سال کی عمر بھی بھرپور جوانی کی عمر ہے، اور ایسے میں باپ کا اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ اور ان کی بیوی کو تقریباً 6 یا 7 ماہ گزر گئے، اور سیدنا عمر کو کوئی مناسب بر یا کوئی مناسب شخص اپنی بیٹی کے لیے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے سوچ و بچار کیا، اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ خود سے اپنی بیٹی کے لیے کسی سے بات کریں، اور یہ جو بات چیت تھی اس میں بھی دراصل قرآن کی اس آیا سے ان کو رہنمائی ملی، جس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مصر سے مدین جانے کا ذکر ہے، اور اس میں جب وہ، آپ سب کو معلوم ہے وہ واقعہ کہ جب وہ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں کہ جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہیں پر ان کی ملاقات 2 بچیوں سے ہوتی ہے، اور پھر وہ ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک بچی ان کے پاس آ کے
ان کو بلا کر لے کر جاتی ہے، تو وہ جس نبی کے پاس پہنچتے ہیں سیدنا شعیب کے پاس، وہ خود ان کو یہ آفر کرتے ہیں اپنی بیٹی کے رشتے کی، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں۔ تو اب ہمارے معاشرے میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بیٹی کا باپ ہو کے خود سے کسی کو پیغام بھیجے کہ وہ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، اور خاص طور پر اس واقعہ سے، کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ اگر بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے کوئی شخص کوئی مناسب بر ڈھونڈے اور کسی کو اپنی بیٹی کے حوالے سے اپروچ کرے یا نکاح کا پیغام بھیجے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور نہ ہی شرعی طور پر کوئی ایسی چیز اس میں منع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ تو ابھی جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ فکر مندی ان کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایک دن وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کے لیے ابوبکر الصدیق سے بڑھ کر بہترین شخص اور کون ہو سکتا ہے، اور یہی بات ان کے دل میں آتی ہے کہ کیوں نہ میں ابوبکر بن قحافہ سے بات کروں، اور یہ رشتہ اور تعلق بھی بہت اچھا رہے گا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب بھی ہیں اور وہ ان کے سسر بھی ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ وہاں پر دوستی ہے بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے سبب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گئے ہیں، اور وہ ان کے لیے سسر کا درجہ بھی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں۔ تو یہ خیال آنا تھا کہ ابوبکر صدیق سے بات کی جائے، عمر الفاروق اپنے دل میں بہت مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر میں سیدنا ابوبکر صدیق سے ملاقات کر کے یہ آپشن یا اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے سامنے پیش کروں اور وہ اس کا انکار کر دیں۔ اور وہ ایک دن موقع مناسب پا کر ان کے پاس چلے گئے اور ان سے ملاقات کی اور اپنے آنے کی وجہ بتائی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ میں اپنی بیٹی کے حوالے سے پریشان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیں، اور ساری بات ان کے سامنے پیش کر دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بہت ہی غور سے اور بہت لطف ہمدردی سے خیرخواہی سے ان کی ساری بات کو غور سے سنا، اور پھر اسی دوران سیدنا عمر کو یہ یقین ہو گیا کہ جس توجہ سے سیدنا ابوبکر ان کی بات کو سن رہے ہیں وہ یقیناً ان کی اس آفر یا پیشکش پر مرحبا کہیں گے، اور ایک متقی نوجوان عورت جو کہ ایسے شخص کی بیٹی ہے کہ جس کے اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت دی اور عزت دی، وہ اس کو قبول کر لیں گے، اور نہ صرف اسلام میں ان کا جو مقام ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اسلام سے بہت خوش ہوئے تھے، اور ان کا جو قرب رسول اللہ کو حاصل، رسول اللہ کا قرب ان کو جو حاصل تھا، اس کی وجہ سے ابوبکر الصدیق ان کی اس پیشکش کو رد نہیں کریں گے۔ لیکن ابوبکر الصدیق ساری بات کو سن لینے کے بعد خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی اس خاموشی پر عمر رضی اللہ عنہ بہت دل گرویدہ ہوئے، اور ان کو توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے ان کی طرف سے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ان کی اس خاموشی کو انہوں نے انکار سمجھا اور پریشان ہو گئے، اور پھر کچھ عرصہ گزرا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے جوڑنے کی کوشش کروں، اور کیفیت یہ تھی کہ حال ہی میں عثمان بن عفان کی زوجہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی نور نظر رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے، وہ اپنی بیماری کے سبب فوت ہو گئی تھی۔ تو عثمان
ممکن ہے اب نکاح ثانی کے لیے تیار ہوں، تو کیوں نہ میں اپنی اس بیٹی کا رشتہ ان کے پاس لے کر جاؤں۔ چند دن گزرے اور عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان سے ملاقات کے لیے چلے گئے، اور جب ان سے ملاقات کی اور ان کے پاس آ کر اپنے آنے کی وجہ بیان کی، اور پھر ان کو توقع تھی کہ عثمان انکار نہیں کریں گے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی بات کو سننے کے بعد انہیں جواب دیا کہ ما اريد ان اتزوج اليوم، یعنی ابھی میں نکاح ثانی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی مایوسی یا ان کا جو دکھ تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ وہ تو بہت امید لے کر گئے تھے کہ وہ ان کو مایوس نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی انکار پر ہی محمول کیا، اور یہ سمجھ گئے کہ وہ ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے دل میں یہ دکھ بھی تھا کہ حفصہ جیسی جوان، متقیہ، عزت و شرف والی، یعنی اعلیٰ حسب نسب، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی، اور وہ بھی عمر کی بیٹی، اس سے انکار کیا جائے، اور عثمان جیسا شریف النفس انسان اس کا انکار کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا دل بہت دکھی ہوا، اور جب دونوں صاحبوں کی طرف سے چند دنوں کے وقفے سے یہ جواب ملا تو وہ اتنے دل گرویدہ ہوئے کہ وہ ان دونوں کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب ان کے پاس گئے، اور وہ شکایت بھی کس کی لے کر جا رہے ہیں کہ ایک ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے میں سسر ہیں، اور دوسرے جو ان کے داماد رہے ہیں، تو ان دونوں کی شکایت لے کر وہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی خوشی ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ذرا تصور میں لائیے اس سارے منظر کو، اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں لے جائیے اور دیکھیے کہ کسی جگہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی ان کا استقبال کرتے ہیں، اور اس ملاقات کے شروع ہی میں وہ ان کے درد اور ان کے اندر چھپے غصے اور ناراضی کو بھانپ لیتے ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے کہ سیدنا عمر کچھ بولیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت کو پہچان کر ان کی پریشانی کی وجہ بھی پوچھ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے عمر، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو، تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنے پریشان ہو؟ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ تو عمر، جو کہ مزاجن بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج کیسا تھا، ان کا غصہ اور ان کا روب اور دبدبہ اور سب کیفیت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ اپنے غصے کا بھی یا اپنے افسوس کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، اور میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر ابو بکر صدیق کے پاس جاؤں۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور پھر میں نے سوچا کہ میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے عثمان سے بڑھ کر کون اچھا ہو سکتا ہے، تو میں عثمان بن عفان کے پاس بھی گیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ چیز مجھے بہت دکھ دے رہی ہے، یعنی ایک مہربان باپ جو اپنی بیٹی کی وجہ سے، اور یہ فطری بات ہے، اپنی بیٹی کی وجہ سے دکھی ہے، اور وہ شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں بھی تو نبی مہربان موجود ہے نا، وہ ان کے سارے غم، دکھ، پریشانی، کرب، اضطراب کو پہچان جاتے ہیں، اور ان کی بات کو انتہائی اطمینان کے ساتھ سنتے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، ان سے یہ کہتے ہیں یتزوج حفصہ من ہوا خیر من عثمان، یتزوج عثمان من ہوا خیر من حفصہ، کہ حفصہ کا نکاح اس سے، عثمان سے بہتر انسان کے ساتھ ہوگا، اور عثمان کا نکاح
عثمان کا نکاح حفصہ سے بہتر کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، جملے کو اگر آپ غور سے سنیں تو کیا ہی مہربانی والا اور کیا ہی خوبصورت جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے کہ یتزوج حفصہ من ہوا خیر من عثمان، عثمان سے بہتر ایک ہستی حفصہ سے نکاح کرے گی، اور یتزوج عثمان من ہوا خیر من حفصہ، اور عثمان کے نکاح میں آنے والی حفصہ سے کئی درجہ بہتر ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ جواب بہت ہی زیادہ غیر یقینی ہے۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا یہ اعزاز ان کو ملے گا، کیا یہ نصیب ہے ان کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہو جائیں گے اور وہ ان کی دامادی میں آ جائیں گے، ان کی بیٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیں گے۔ زہ نصیب، یہ تو سوچا تک نہیں تھا کہ یہ بھی ہو جائے گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گرم جوشی سے ان کے ساتھ مصافحہ کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ کا جتنا بھی غصہ تھا اور جو دکھ تھا اور جو پہلا انکار ان کو ملا تھا وہ سب کا سب دھل گیا اور سب جاتا رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ انتہائی خوش ہو گئے اور ہلکے پھلکے ہو گئے، اور پھر فوراً وہاں سے نکلے اور جا کر نہ صرف ابو بکر اور عثمان کو یہ خبر دی بلکہ پورے مدینہ کو یہ خبر دے دی کہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائیں گے، اور پھر جا کر تیاری شروع کر دی، یعنی اس رشتے کی بھی خبر دی اور جا کر تیاری شروع کر دی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب وہ جا کر ملے اور ان کو یہ خبر دی تو ابو بکر صدیق ان سے ملاقات ملے اور خوش ہوئے، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور انہوں نے یہ خبر سننے کے بعد سیدنا عمر سے یہ کہا کہ اے عمر، تم مجھ سے ناراض تھے، اب مجھ سے ناراض نہ ہونا، میری خاموشی کی ایک خاص وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف سے سوال آنے سے پہلے ہی حفصہ کے بارے میں مجھ سے مشورہ کر چکے تھے اور حفصہ کے بارے میں مجھ سے ذکر کر چکے تھے، اور میں خاموش کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز ہے اس سے پردہ ہٹاؤں، یعنی یہ جو مشورہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ یا میرے سامنے ان کا سیدہ حفصہ سے نکاح کا ارادہ ظاہر کرنا، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، میرے اور ان کے درمیان تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے راز سے پردہ اٹھاؤں۔ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا کس طرح سے یعنی وہ ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کی اس طرح سے حفاظت کرتی ہیں، اگرچہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ سیدنا عمر ان کے پاس اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آ جائیں گے، اور وہ ان کی خاموشی پر افسردہ بھی ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کے دکھ کو محسوس بھی کر لیا تھا، ان کے غصے کو محسوس بھی کر لیا تھا، اور وہ ان سے کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ وجہ ہے، لیکن انہوں نے وہ وجہ نہیں بتائی۔ جب سیدنا عمر یہ خوشخبری انہیں سنانے گئے تو اس موقع پر انہوں نے ان سے کہا لا تجد علیہ یا عمر، یا عمر میرے پہ افسوس نہ کرنا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ کا ذکر سن لیا تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تو میں ضرور حفصہ سے نکاح کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو ایک رنجش دل میں آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور دل پھر سے صاف ہو گئے، اور رنجش رہتی بھی کہاں، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا خوش کر دیا تھا، اپنے ارادے کا اظہار کر کے ان کو اتنا آسودہ کر دیا تھا، رنجش تو باقی ہی نہ رہتی، لیکن اگر کچھ تھا بھی تو جب ان کی سیدنا ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے تو جو گفتگو ان کے درمیان ہوتی ہے اس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔
تو سیدنا ابو بکر اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ جا کر اپنی بیٹی کو نکاح کے لیے تیار کریں اور انہیں یہ خوشخبری دیں، اور سیدنا عمر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں کہ وہ جا کر اپنی بیٹی کو خوشخبری دیں اور انہیں نکاح کے لیے تیار کریں، اور سیدنا ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اب ان کا اپنی بیٹی عائشہ کے پاس جانے کا، رضی اللہ عنہا کے پاس جانے کا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، ذرا سوچیں تو۔ اب اگر سیدہ عائشہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے بے پناہ محبت کو اگر سامنے رکھا جائے تو واقعی اس بات کی ضرورت تھی کہ سیدہ عائشہ کو اعتماد میں لے کر انہیں بتایا جائے اور ان کے دکھ کو بھی ہلکا کیا جائے۔ یعنی اب تک کہ سیدہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں اور وہ کنواری ہیں، اور سیدہ سودا تو ہیں موجود، لیکن ہم سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے حالات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایک مدر فگر تھی، وہ ان کے لیے ایک ماں کی طرح تھی، اور انہوں نے اپنی خوشی سے ہی اپنی باری سیدہ عائشہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ ان کا ایثار تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ تو اس لیے ان کی طرف سے یہ جو ایک قدرتی ضرائر کا، جس کا میں ذکر پہلے کر چکی ہوں، یعنی سوکناپے کا جو دکھ ہے، وہ تو ان کی طرف سے ان کے لیے اتنا خاص نہیں تھا، وہ تو ان کے لیے ماں جیسی تھی۔ لیکن اب سیدہ عائشہ کے اوپر کوئی اور یعنی ضریرہ آ جائے، کوئی سوکناپے کا رشتہ بن جائے، تو یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ چیز تھی۔ اور یہ قدرتی بات ہے، ظاہر ہے ہر عورت جو جذبات، جو احساسات رکھتی ہے، وہ بھی عورت تھی اور جذبات احساسات رکھتی تھی، تو ان کے لیے خبر ایک مشکل خبر تھی۔ لیکن ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے پاس جا کر انہیں تسلی دیتے ہیں اور ان کے لیے اس معاملے کو ہلکا کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے اور وہ ان کے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کریں۔ بہرحال نکاح کی تیاری ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی شعبان کے مہینے میں نکاح کیا، جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس کے حساب سے۔ اب جب یہ نکاح ہو جاتا ہے تو سیدہ حفصہ کے لیے بھی ایک گھر تیار ہو جاتا ہے، اور وہ گھر سیدہ عائشہ اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہما کے گھر کے قریب ہی بنتا ہے۔ ایک کمرہ تیار ہوتا ہے جس میں سیدہ حفصہ کو لا کر آباد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سبحان اللہ، اس کیفیت کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے اور دیکھیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فیلنگز، ان کے جذبات کیا ہوں گے، کہ یقیناً ان کی نظر میں سیدنا عمر کا ایک بڑا مقام ہے اور وہ ان کا بے انتہا احترام کرتی ہیں، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ سیدہ عائشہ کا یہ جو فخر ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد اور ظاہرہ سیدہ سودا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی وہ ایسی خاتون ہیں کہ جو بکر ہیں، یعنی کنواری ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جس کا ذکر ہم پہلے کر بھی چکے ہیں۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اس بات کو قبول کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت جو زیادہ تر سیدہ عائشہ کے پاس گزرتا تھا، وہ اب تقسیم ہونے جا رہا ہے، کہ ظاہر ہے اب اگر ایک رات ان کی سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس تھی، دوسری سیدہ سودا کے پاس تھی، تو اگلے دن ان کی باری آ جاتی تھی، تو اب تو ایک تیسرا گھر بھی آ گیا، تو اب تو ایک رات اور درمیان میں آ گئی، تو اس چیز کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن سیدہ عائشہ بہت سمجھدار بھی تھی، اور انہوں نے اس ساری صورتحال کے اوپر غور و فکر کیا، اور انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور پوری امت کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک جو موجود ہے، اور ان کا جو احترام ہے، اس کا احترام وہ بھی کریں گی، اور وہ ان کی بیٹی کو اس گھر میں قبول کر لیں گی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اگرچہ ان کو جو قدرتی ایک تکلیف ہے، یعنی سکناپے کا ایک درد ہے یا دکھ ہے، وہ تو ہے،
لیکن اس کو اوور کم کرتے ہوئے وہ اس کو قبول کر لیتی ہیں. اور دوسری طرف سیدہ حفصہ بھی کچھ کم سمجھدار نہیں تھی، وہ بھی بہت ہی عقل مند تھی، کیوں نہ ہوتی، عمر کی بیٹی ہیں. تو ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ جس گھر میں اب وہ آ رہی ہیں اور جس شوہر کی بیوی کی حیثیت سے وہ آ رہی ہیں وہ بھی ایک بہت بہت ہی زیادہ بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہیں. اور وہ یہ حقیقت جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ کتنی محبت ہے، اور سیدہ عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سبقت حاصل ہے اور رسول اللہ کے دل میں ان کا جو مقام ہے اس کو وہ جانتی تھی. اور انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا اور ان کے والد نے بھی ان کو یہ بتا دیا تھا کہ تم ان کا مقام نہیں لے سکتی ہو. یہ انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ کبھی بھی ایسے نہ کرنا، جیسے کیسے ایک مہربان باپ اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے کہ کبھی بھی اپنا مقابلہ عائشہ صدیقہ سے نہ کرنا، بلکہ یہ بھی ان سے یہاں تک کہا کہ این انت من عائشہ و این ابوک من ابیہا، یعنی اے بیٹی یہ یاد رکھنا کہ تو کہاں ہے عائشہ کے مقابلے میں، این انت من عائشہ، تمہارا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ تو کوئی یعنی مقابلہ ہی نہیں ہے، این انت من عائشہ. اور پھر ساتھ ہی اپنے آپ کا بھی موازنہ کیا اور کہا کہ وَأَيْنَ أَبُوكَ مِنْ أَبِيهَا، أَيْنَ أَبُوكِ مِنْ أَبِيهَا، تیرے اس کے باپ اور تیرے باپ میں بھی بہت فرق ہے، اس کے باپ کے مقابلے میں تیرے باپ کی کیا حیثیت ہے، أَيْنَ أَبُوكِ مِنْ أَبِيهَا. اور اس طرح سے انہوں نے ان کو سمجھایا اور بار بار سمجھایا. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کی طبیعت بھی اپنے والد کی طبیعت کی طرح تھی اور وہ غصے والی تھی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ اپنے گھر میں گئے اور ان کی بیوی نے ان سے ذکر کیا کہ انہوں نے سیدہ حفصہ کو دیکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتی ہیں اور وہ ان کی بات کا جواب دیتی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ آج کسی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سے ناراض ہو گئے تھے، یعنی سیدہ حفصہ سے ناراض ہو گئے تھے. اور آپ یاد رکھیں کہ ہم ان ہستیوں کو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ خاص ہونے کے ساتھ ساتھ انسان ہیں اور انسانی مشاعر اور انسانی کیفیات، غصہ، دکھ، تکلیف، خوشی، غم، راحت، یہ سب محسوسات ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور ایک نارمل زندگی گھر میں گزار رہے ہیں. تو ایسے ہی میاں بیوی کے درمیان کچھ بات چیت ہو ہی جاتی ہے. تو ایسی ہی کوئی بات ہوئی جس پر وہ ان سے غصے ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ ناراض ہوئے. تو یہ واقعہ یا اس کی خبر سیدنا عمر کو اپنی بیوی کے ذریعے سے ملتی ہے. تو جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً سے اپنی بیٹی کے گھر میں آتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور انہیں آ کے ناراض ہوتے ہیں اور انہیں آ کے نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. اور وہ ان سے کہتے ہیں تعلمین انی احذرک عقوبۃ اللہ وغضب رسولہ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کسی حرکت سے اللہ کا غصہ بھی اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جائیں. اور بہت پیار سے اسے کہتے ہیں اے میری بیٹی، تمہیں جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے اس کا خیال رکھنا، اس کا پاس رکھنا کہ تمہیں تو ام المؤمنین بنا دیا گیا ہے. یہ بھی یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی عائشہ سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ عنہا سے. کبھی بھی اپنے آپ کو عائشہ کے مقابلے میں نہ لانا، اور یہ مت سمجھنا کہ جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے لیے ہے ایسی ہی وہ تمہیں بھی ملے. اور پھر یہاں تک انہیں کہا واللہ لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبك ولولا ان لطلقك، کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ایسی محبت نہیں کرتے جیسے وہ عائشہ سے کرتے ہیں، اور اگر میرا لحاظ ان کا نہ ہو تو وہ تمہیں طلاق دے دیں، وہ تمہیں چھوڑ دیں. سبحان اللہ. تو اس طرح سے سیدنا عمر وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کی تربیت کرتے اور ان کو سمجھاتے رہتے اور ان کو ان کا مقام اور مرتبہ وہ اس کے بارے میں بتاتے رہتے تھے. اب سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوش تھیں اور مطمئن بھی تھیں، لیکن ظاہر ہے
کہ کچھ نہ کچھ تو گھروں میں چلتا ہی رہتا ہے۔ سیدہ حفصہ بہت سمجھدار اور معاملہ فہم تھی، وہ جلدی ہی یہ سمجھ گئیں کہ یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا مقام ہے، اور پھر ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ انہیں سیدہ عائشہ سے دوستی کر لینی ہے اور ان کے قریب رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ بہت نرمی بھی کرتے تھے، ان کو جو ان کا حق تھا وہ دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے اندر اپنی راتوں کو تقسیم کر رکھا تھا، نفقہ کے لحاظ سے بھی وہ ہر ایک کے ساتھ برابری کرتے تھے، لیکن جو محبت تھی وہ تو ظاہر ہے سیدہ عائشہ سے بہت زیادہ تھی، اور وہ کسی اور کو اتنی نہیں ملی جتنی انہوں نے لی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر، جبکہ ان کے حرم میں اب مدینہ منورہ میں صرف 3 بیویاں ہیں، یعنی سیدہ سعودہ ہیں، سیدہ سعودہ کے علاوہ سیدہ عائشہ ہیں اور سیدہ حفصہ ہیں، تو تینوں کے درمیان معاملہ کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے تھے اور نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ سیدہ کی طبیعت کے اندر تیزی اور ان کے اندر غصے کا عنصر اپنے باپ کی طرف سے ان کو ملا ہوا تھا۔ بہرحال ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق بن گیا، یعنی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور یہ ایک گروپ بن گیا۔ اور اس گروپ کو آپ انشاءاللہ بعد والی ازواج مطہرات کی زندگیاں پڑھیں گی تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ازواج مطہرات کے اندر 2 گروپ تھے، اور وہ اس طرح سے ہو گیا تھا۔ اب دن گزر رہے تھے اور ایک اہم واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ ہے دراصل بہت ہی دلچسپ بھی، اور اس تناظر میں کہ اس واقعہ کے پس منظر میں قرآنی آیات اتری۔ سورہ التحریم کی ابتدائی آیات اس واقعہ کی مناسبت سے اتری تھی۔ جیسا کہ ہم سب سمجھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں سے محبت اور بحیثیت شوہر ایک بہترین شوہر کا تعلق اور ان کے مشاعر کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، وہ سب ہو رہا تھا۔ اگرچہ ان کو رسول اپنی ازواج کی طرف سے، آپ سب نے پڑھا ایلا والا واقعہ بھی سنا کہ جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی زیادہ اخراجات کی، تو ان کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے ایلا بھی کیا تھا۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ تھی، لیکن ازواج مطہرات کی طرف سے جب کبھی انہیں کوئی ایک یعنی بیویاں ہونے کی حیثیت سے کوئی دکھ پہنچتا تھا یا کوئی بات ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، ان کی برداشت، ان کا حسن معاملہ، اور کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ میں یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، میرے جیسا حسن سلوک کسی کا بھی نہیں ہے۔ اپنے صحابہ سے مخاطب کر کے یہ بتایا، مشہور حدیث ہے جس کا میں آپ کو یاد دہانی کے لیے حوالہ دے رہی ہوں۔ تو یہاں پر سیدہ حفصہ کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہ ہے دراصل آیات سورہ تحریم کی ابتدائی جب یہ نازل ہوئی۔ اب اس میں سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ بھی شامل ہیں، لیکن میں نے اس واقعہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی میں نہیں سنایا کہ اس کا زیادہ تعلق سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہے۔ تو اب ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس نوعیت کا تھا اور کیسے ہوا۔ تو اس واقعہ کی جو حیثیت ہے وہ اس طرح سے ہے، ان آیات کے نزول کے پیچھے جو چیزیں ملتی ہیں وہ 2 اہم واقعات ہیں، دونوں ہی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سیدہ حفصہ کی سیدہ عائشہ کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور سیدہ حفصہ عمر میں بھی سیدہ عائشہ سے بڑی تھی، اور اس کے بعد جو امہات المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی، جن میں زینب بنت جحش تھیں، اور سلمہ بنت ابی امیہ ذات الرکب تھیں، اور جویریہ تھیں، اور حفصہ بنت حیی تھیں، یہ سب اس کے بعد آئیں۔ لیکن یہاں پر ایسا ہوا کہ ان دونوں کی آپس میں دوستی تھی، تو دو واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ
7 ہجری میں، یعنی اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں سیدہ حفصہ کے علاوہ بھی کچھ خواتین آ چکی تھیں اور بیویاں آ چکی تھیں، جن کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو 7 ہجری میں مصر کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحائف بھیجے۔ ان تحفوں میں ایک باندی تھی جن کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ ماریہ قبطیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور باندی کی حیثیت سے انہیں اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ، جن کے تفصیلی حالات بعد میں آئیں گے، لیکن یہاں صرف اس واقعہ کی مناسبت سے ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ باندی سے مباشرت جائز ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک جائز تعلق رکھا ہے وہ ازواج یعنی زوجہ کے علاوہ باندی کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس میں باندی سے مباشرت اور تعلق چونکہ جائز اور حلال تعلق تھا، تو امام السیوطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، اور سیدنا عمر، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم یہ بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابن حجر کے بقول یہ واقعہ سورہ التحریم کی ابتدائی آیات کا شان نزول ہے، کہ اس کی وجہ سے یہ واقعات، یہ آیات جو ہیں وہ اتری تھی۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ کی باری پر ان کے گھر میں موجود تھے، اور سیدہ صبح کے وقت کسی کام سے باہر گئیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے گئیں، بہرحال وہ گھر سے باہر گئیں، جبکہ وہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر میں گزارنے کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ابتدائی حصے میں وہاں پر موجود تھے۔ اسی دوران سیدہ ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا۔ اسی دوران سیدہ حفصہ واپس آ گئیں، تو انہیں اس تعلق کے بارے میں خبر مل گئی۔ تو ایک عورت ہونے کے ناطے طبیعت میں ناگواری اور غصہ آ گیا، ان کی جو فطری غیرت تھی اس نے جوش مارا، اور طبیعت میں کچھ ناگواری آ گئی۔ تو وہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، میری باری، میرا گھر اور میرا بستر، اور آپ نے اپنی باندی سے استمتاع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی جو فیلنگز تھیں، جو جذبات تھے، ان کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو تسلی بھی دی، اور ان سے کہا کہ اچھا آئندہ میں ماریہ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو منع کیا کہ وہ اس واقعہ کا ذکر کسی اور سے نہ کریں۔ اب جیسا کہ میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ سیدہ حفصہ کی سیدہ عائشہ کے ساتھ دوستی تھی، اس دوستی کی بنا پر کچھ دنوں کے بعد سیدہ حفصہ نے سیدہ عائشہ کو کچھ واقعہ بتا دیا۔ تو اس پس منظر میں پھر سورہ التحریم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور جس میں یہ کہا گیا کہ حلال اور حرام کے تعین کا حق صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اور ابتدائی آیات میں کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی آپ کیسے اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ یعنی وہ جو ایک تعلق تھا باندی کے ساتھ، وہ ایک حلال تعلق تھا، انہوں نے کچھ غلطی نہیں کی تھی۔ تو ایک تو واقعہ یہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ جس کو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ دونوں ہی واقعات یکے بعد دیگرے پیش آئے ہوں، اور یہ دونوں واقعات ہی اس سورہ کے نزول کا سبب بنے ہوں۔ اب دوسرا واقعہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے معمولات میں یہ شامل کر رکھا تھا کہ وہ عصر کے بعد تمام ازواج کے پاس ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. صبح کے اوقات اور طرح کے کام. اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں بہت ساری چیزیں شامل تھیں. کبھی وہ ایک لیڈر کی حیثیت سے، کبھی وہ ایک مبلغ اور نبی کی حیثیت سے تبلیغ کے لیے نکلتے تھے. وفود آتے تھے، ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ وقت گزارتے تھے، ان کے مسائل حل کیا کرتے تھے. دشمنوں کی دشمنیاں اور جنگوں میں قیادت کا کام بھی ان کا کام تھا. تو بہت سارے ان کے معمولات تھے جو وہ انجام دیا کرتے تھے. تو صبح کے اوقات اکثر اس طرح سے بسر ہوتے تھے. لیکن عصر کے بعد کا وقت انہوں نے رکھا تھا کہ وہ ہر روز اپنی ہر زوجہ کے پاس جا کر ان کی ضروریات کے بارے میں، ان کے حال احوال کے بارے میں ہر روز جاننے کی کوشش کرتے تھے. تو معمولات میں یہ شامل تھا کہ عصر ادا کرنے کے بعد باری باری تمام زوجہ محترمات کے پاس جاتے، ان کی خیر خیریت معلوم کرتے، کچھ وقت ان کے پاس بیٹھتے، ان سے بات چیت کرتے، اور پھر جس زوجہ محترمہ کی ہاں رات گزارنی ہوتی تھی مغرب کے بعد وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. سیدہ زینب بنت جحش، ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزانہ کے معمول کے مطابق ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو معمول سے زیادہ دیر کے لیے ان کے ہاں ٹھہر جاتے تھے اور وہاں شہد کا شربت نوش فرماتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ کو اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو تجسس ہوا، یا اس کو آپ فطری غیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایک قدرتی طور پر ایک سوکھناپے کی جیلسی ہوتی ہے. ان کو یہ چیز محسوس ہوئی. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں. اور پھر انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہمیں انہیں وہاں زیادہ دیر رکنے سے روکنا چاہیے، یعنی کچھ ایسی تدبیر کی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں زیادہ دیر نہیں رکے، جیسے وہ باقیوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں رکتے ہیں، ایسے ہی کئی دنوں سے وہ وہاں زیادہ رک رہے ہیں. دونوں کے درمیان یہ طے پایا، ہماری دونوں ماؤں نے مل کر یہ طے کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں تو وہ ان سے کہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے مغافیر کی خوشبو آتی ہے. مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس میں قدر بسانت بھی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق سیدہ زینب کے گھر سے نکلے اور سیدہ حفصہ کے پاس گئے. تو جب وہ ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، وہاں سے اٹھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس گئے. جب وہاں گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بدبو سے بہت نفرت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیاز اس لیے نہیں کھائی تھی، اگرچہ یہ حلال تھی پیاز یا لہسن، کہ اس کی بدبو اسٹرانگ ہوتی ہے، اور ان کو تو چونکہ جبریل امین سے بات چیت کرنا ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فرمایا کہ زینب کے گھر سے شہد پیتا ہوں اور شاید یہ خوشبو اسی وجہ سے ہے. اب میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد سے شہد کا شربت نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا. تو اس موقع پر سورہ التحریم کی یہ آیات نازل ہوئیں. امام الشوکانی رحمہ اللہ نے ان دونوں واقعات کو درست قرار دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہماری ماؤں کی وجہ سے شہد پینے سے انکار کر دیا، یا جو پہلا واقعہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے کہ ایک جائز تعلق کو قائم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے وحی کی شکل میں
اور وہ وہی کہ جو قیامت تک کے لیے رہنی ہے. تو یہ بات تو بہت بڑی تھی نا. اب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی وہ تو بجا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوبیسلی اب اس پہ یعنی رجوع کیا، اور جس چیز کو انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دے لیا تھا اور انہوں نے اس کو پھر حلال قرار دے لیا، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت یا حکم یا نصیحت ملی تھی اس کے اوپر عمل کیا. لیکن یہ جو واقعہ ہوا تھا، چونکہ اس میں پہل کرنے والی سیدہ حفصہ تھیں، یہ بہت تکلیف دہ بات تھی ان کے لیے بھی نا. ان کو بھی اپنے اس رویے پر ندامت ہوئی. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا، اور ظاہر ہے وحی جو آ گئی تھی، گھر کی بات تو گھر میں نہیں رہی نا، وحی کی شکل میں وہ چیز آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر یہ آیات اتری جو انہوں نے صحابہ کو بھی سنائی. اور پھر ان آیات میں آئندہ کے لیے بھی پوری امت کے لیے بہت سارے اسباق تھے، بہت ساری نصیحتیں تھیں، بہت ساری تعلیمات تھیں، بہت ساری تربیت تھی جو ملی. اور وہ اس وجہ سے ہی ملی کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ عائشہ نے یہ جو بات کی تھی اس کی وجہ سے اس میں بھی ایک طرح سے رحمت ہو گئی کہ تربیت کا ایک ذریعہ اور سبب سامنے آ گیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک چیز کی ممانعت کر دی گئی. اور وہ اتنی اہم چیز تھی کہ حلت و حرمت کا حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کسی انسان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، حتیٰ کہ نبی کو بھی نہیں، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اس کو وہ اپنے لیے حرام کر دے. اور ایسے ہی وائس ورسا کہ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور کوئی اس کو اپنے لیے حلال قرار دے لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ دراصل وجہ تھی جس پر سیدنا عمر نے سیدہ حفصہ سے بہت ان سے یعنی ناراضی کا اظہار کیا، اور پھر انہیں بتایا کہ میں تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے. کچھ روایات میں یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو ایک رجعی طلاق دی تھی، یعنی ان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ اس وجہ سے ان کو جو تکلیف پہنچی تھی، تو یہ طلاق رجعی تھی. اب رجوع کی وجہ کیا تھی؟ یعنی عدت کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رجوع کر لیا. تو رجوع کی جو وجوہات علماء نے لکھی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ تھا دراصل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر شفقت کا معاملہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کو دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے. کہ جب یہ خبر ملی سیدنا عمر کو تو وہ بہت پریشان ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ عمر پریشان ہے کہ انہوں نے ان کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو سیدنا عمر نے یہ کہا کہ ما یعبأ اللہ بعمر وابنتہ بعدہا. اب اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد عمر اور اس کی بیٹی کی کیا پرواہ. سبحان اللہ، کیسے زبردست لفظ سیدنا عمر نے کہے، ما یعبأ اللہ بعمر وابنتہ بعدہا. اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد عمر اور اس کی بیٹی کی کیا پرواہ. یعنی اگر غلطی کسی سے بھی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو اس کو تو یہ اتھارٹی حاصل ہے، اور وہ قادر مطلق ہے کہ وہ چاہے تو اس کے اوپر سرزنش کریں یا جو بھی حکم دیں. تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اگلے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا ان اللہ یأمرک ان تراجع حفصہ رحمت بعمر. سبحان اللہ. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ان اللہ یأمرک ان تراجع حفصہ رحمت بعمر. اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لیں، عمر پر رحمت کرتے ہوئے، عمر پر شفقت کرتے ہوئے. یعنی ان کو اپنے حرم میں رکھنے کی وجہ دراصل سیدنا عمر ہیں. سبحان اللہ. سیدنا عمر کا فضل اور ان کی فضیلت جو ہے وہ یہاں ظاہر ہوتی ہے. اور ایک اور روایت ملتی ہے جس کو اصابہ میں لکھا گیا ہے عیون الاثر کے اندر، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دوسری روایت کے مطابق کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا
کہ ارجع نہیں، اس کو پڑھیں گے ارجع پڑھیں گے، ارجع حفصہ یعنی رجوع کر لیجئے حفصہ سے، ارجع حفصہ فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. حفصہ سے رجوع کر لیجئے کہ حفصہ صوامہ قوامہ ہیں، یعنی بہت کثرت سے روزہ رکھنے والی اور بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی وحی کے ذریعے سے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی یہ دو خصوصیات، ان کی یہ دو صفات بیان کرتے ہیں، صوامتن قوامتن، کہ وہ روزہ رکھنے والی اور قیام کرنے والی ہیں. فَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، بے شک وہ جنت میں تمہاری بیوی ہیں. یعنی سبحان اللہ، دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اہل البیت کی بھی تربیت کر رہے ہیں. یعنی ایک انسان ہونے کے ناطے وہاں اگر کچھ غلطی ہے، کچھ عورت ہونے کے ناطے کچھ ہے بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے تربیت کر رہے ہیں، کیسے شفقت فرما رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حفصہ سے رجوع کرنے کا حکم ملتا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا واقعہ ہے یہ، کتنا بڑا سبق ہے اس میں. اور کس طرح سے یعنی وہ سبحان اللہ ہماری زندگیوں میں کتنے سبق ہیں ان واقعات کے اندر، کہ ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، مزاجوں کا اختلاف، طبیعتوں کا غصہ بھی ہوتا ہے، کم فہمی بھی ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر ازدواجی زندگی میں شوہر بیوی سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان قطع تعلق ہی کر لے. یا دیکھیں کیسے غلطیوں سے صرف نظر کیا جا رہا ہے اور کیسے تربیت کی جا رہی ہے اہل البیت کی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہاں پر تربیت کی جا رہی ہے. اور کیوں نہ ہو تربیت، اللہ تعالیٰ کے نبی خود کہتے ہیں کہ میرے رب نے تربیت کی ہے، اور فَأَدَّبَنِي رَبِّي احسن تأدیبا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے میری تربیت کی ہے اور بہترین تربیت کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں یہاں پر یہ چیزیں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا سامان فراہم کرتی ہیں. اب ایک اور اہم واقعہ ہوا تھا جو کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں بھی تھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور تمام ازواج مطہرات کے لیے تھا. لیکن وہ ایلا کا واقعہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو کردار ہے آپ سب نے تفصیل سے سن لیا، کہ جب ایلا ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کس قدر دکھی ہوئے تھے. اور پھر سیدنا عمر ہی تھے جنہوں نے اتنی جرأت کی تھی کہ وہ آئے اور آ کے سب سے پہلے اپنے بیٹی کے گھر میں آ کے اس کو سرزنش کی، اور انہیں بار بار کہا کہ میں تمہیں پہلے ہی سمجھاتا تھا کہ تم ایسے نہ کرو، اور تم نے میری بات نہیں سنی، اور اب یہ معاملہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے. چونکہ یہ واقعہ مشہور ہو گیا تھا نا، صحابہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کو طلاق دے دی ہے، اور سب صحابہ اتنے صدمے میں تھے. یہ سب تفصیلاً حالات آپ سن چکی ہیں، پڑھ چکی ہیں. تو سیدنا عمر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں، اور پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں ذرا اونچی آواز میں غصے سے کہ کیا بات ہے، کیوں آپ رو رہی ہیں؟ تو پھر وہ ان کو بتاتی ہیں کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں تشریف نہیں لا رہے، اور وہ بالا خانے میں ہیں، اور اس بات کی خبر تو ان کو پہلے سے پہنچ چکی ہوتی ہے. اور پھر وہ ان کو سرزنش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو سے ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پہلے سے ہی تمہیں بتا رہا تھا کہ تم اپنی اصلاح کر لو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ دیا کریں. اور پھر اس کے بعد پھر سیدنا عمر مسجد نبوی میں جاتے ہیں. پھر وہاں سے جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ سب بیٹھے ہیں اور غم میں ہیں، اور پھر وہ بالا خانے کی طرف جاتے ہیں، اور پھر سیدنا بلال وہاں پر موجود ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان سے اجازت طلب کر کے پھر بہرحال جب اجازت ملتی ہے تو اوپر جاتے ہیں. تو یہ ساری کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے. اور اسی موقع پر سیدنا عمر رو پڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر کہ کس کیفیت میں وہ ہیں. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو سیدنا عمر دراصل وہ پہلے ہیں کہ جن کو یہ
خبر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی ہے، وہ ان کی بیویاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایلا کیا ہے اور اب وہ پورا 1 مہینہ ختم ہونے پر اپنی یعنی قسم کی میعاد کو پورا کرنے کے بعد ہی اتریں گے، اور پھر جو تخیر کا واقعہ ہوا تھا کہ اختیار دیا تھا کہ اگر تم رہنا چاہتی ہو تو رہ لو، اور اگر تم چھوڑنا چاہتی ہو تو تم چھوڑ سکتی ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بعد وہ آیات لے کر آئے، اور سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس ہی آئیں گے، اور وہ ان کو اختیار دیا، آیات سنائی اور کہا کہ مشورہ کر کے بتاؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر جس زوجہ محترمہ کے پاس گئے تھے وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا تھی، اور انہیں بھی جا کے وہ آیات سنائی اور ان کے سامنے بھی رکھی. تو انہوں نے بھی فوراً سے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتی ہوں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا اور ام المومنین رہنا پسند فرمایا رضی اللہ عنہ. آگے چلتے ہیں. اب زندگی گزرتی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، اور یہ جو مدینہ منورہ کا 10 سال کا ہے اس میں اگر پہلے 2 سال نکال دیے جائیں تو کم از کم 8 سال سیدہ حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں گزارے، اور اس میں وہ ان کے ساتھ رہیں بھی، اور بہت سمجھدار تھیں، بہت معاملہ فہم تھیں، قرآن کے اوپر بہت عبور حاصل تھا. اور سیدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ قرآن جیسی قیمتی یعنی مصحف جیسی قیمتی امانت کو سنبھالنے والی وہ تھی. جیسا کہ شروع میں ہم نے دیکھا نا کہ حافظۃ المصحف الشریف، اور ان کے نام کے نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ ان کا ٹائٹل تھا حافظۃ المصحف الشریف، کہ ان کے ہاں اولاد تو نہیں تھی، نہ پہلے شوہر سے اولاد ہوئی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی، لیکن یہ شرف کیا کوئی کم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی حفاظت کا موقع فراہم کیا. اور اس کو بھی ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک اور چیز جو بہت اہم ہے یہاں پر وہ یہ کہ یعنی ان کو قرآن کے اوپر کتنا عبور تھا. حافظہ تھی، قرآن مجید کی مصحف کی حفاظت کرنے والی، یعنی ان کے گھر میں قرآن رکھوایا گیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ جتنا بھی قرآن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جتنا جتنا اترتا جاتا تھا وہ اس کو حفظ کرتی جاتی تھی، اور آخری آیات جب آئی ہیں اور قرآن مجید مکمل ہو گیا تو ساری آیات وہ حفظ کر چکی تھی. ایک اور واقعہ ملتا ہے ان کے حالات زندگی میں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں اور بیعت میں شریک ہونے والے اصحاب کے بارے میں ذکر کیا، یعنی بیٹھے بات چیت کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ میرے صحابہ کے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا ہے وہ بہت ہی اہم ہیں. تو فرمایا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل النار ان شاء اللہ اصحاب الشجرۃ الذین یبایعوا تحتها، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے درخت کے نیچے، میرے وہ اصحاب کے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی تھی اس دن، ان کو آگ نہیں چھوئے گی، یعنی آگ میں وہ داخل نہیں ہوں گے. لا يدخل النار، کہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے. تو سیدہ حفصہ ان سے کہتی ہیں سبحان اللہ، کہتی ہیں کہ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی، سورہ مریم کی آیت ہے، وہ کہتی ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ یہ بھی تو موجود ہے نا قرآن مجید میں. ایک اور آیت پڑھ کے کہتی ہیں کہ قرآن ہی تو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص اس کے اوپر وارد ہوگا، یعنی صراط کے اوپر وارد ہوگا، ہر ایک کو صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا. تو ظاہر ہے صراط دراصل جہنم کے اوپر رکھی جائے گی اور نیچے آگ ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آگ ان کو نہیں چھوئے گی یا وہ آگ ان تک نہیں پہنچے گی، تو وہ اس آیت کے حوالے سے ان سے بات کرنے لگی اور سمجھنے لگی معاملے کو کہ کیا ہے اس کے بارے میں نا، کہ کس طرح سے اس آیت کی تفسیر کو سمجھا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے
کہ جہنم کے اوپر صراط رکھا جائے گا اور اس کے اوپر سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا، لیکن یہ بھی تو یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم متقین کو بچا لیں گے اور ظالم ہی دراصل اس کا حصہ بنیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے قرآن کا فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا کہ جب بات کو سنا تو اس بات کو آیات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر اتنا عبور حاصل تھا قرآن پہ کہ دوسری آیت پیش کی اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ بھی تو ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری آیت ان کو سنا کر ان کو قرآن کا صحیح فہم دیا۔ تو بہت سمجھدار تھی، بہت معاملہ فہم تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد جب سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے تو سیدنا عمر جو کہ ان کے والد ہیں، انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو قرآن کی تدوین کا مشورہ دیا کہ حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو رہی ہے، اور سیدنا عمر ہر روز سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ وہ قرآن کی تدوین کا کام کریں، لیکن سیدنا ابو بکر راضی نہیں ہو رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں کیسے وہ کام کروں جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو بہرحال سیدنا عمر کو اس بات کی فکر تھی اور وہ ان کو بار بار کہہ رہے تھے، تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر کا دل بھی کھول دیا اور ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ قرآن مجید کی تدوین کی جانی چاہیے، اور پھر ایک کمیٹی بنی، اور پھر سیدنا عمر کے اصرار پر سیدنا ابو بکر کا تردد جاتا رہا، اور پھر اس کمیٹی نے قرآن مجید کو مدون کیا اور پورا قرآن اس کے اوپر ایک ایک آیت کے اوپر گواہیاں لی گئیں، اور پوری شرح صدر کے ساتھ صحابہ کے متفقہ فیصلے سے قرآن مجید کی کتابی شکل تیار کی گئی، پہلا مصحف تیار کیا گیا۔ اب اس مصحف کی حفاظت کی ذمہ داری کس کو دی گئی؟ پورے مدینہ منورہ میں آپ دیکھیے، وہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ بھی موجود ہیں رضی اللہ عنہا، باقی امہات المومنین بھی ہیں، پھر وہاں پر ابو بکر صدیق، عمر الفاروق کے گھرانے بھی موجود ہیں، جو کہ ابو بکر صدیق کے جو خلیفہ ہیں، اور ان کی بیٹی جو ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں، اور اتنا فضل ان کا، اتنے مقامات ان کے، اتنا احترام اور سب چیزیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، وہ کہ جو علم دوستی میں اور سیکھنے میں ایک بہت ممتاز مقام رکھتے ہیں، یہ سب لوگ موجود ہیں، لیکن اس مصحف کی حفاظت کی ذمہ داری دراصل سیدہ حفصہ بنت عمر کا نصیب ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے ذرا، یعنی یہ وہ واقعات ہیں کہ جو ان کی محبت میں اتنا اضافہ کرتے ہیں اور اتنا مزہ آتا ہے ان واقعات کو پڑھ کے، اور اتنی قربت محسوس ہوتی ہے ان ہستیوں سے کہ کیا اعزاز ان کو ملے، کیا نصیب تھے ان خواتین کے، ہماری ماؤں کے، رضی اللہ عنہم، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو۔ تو سیدہ حفصہ کے پاس یہ امانت رکھوائی جاتی ہے اور ان کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اور پھر جب سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات ہو جاتی ہے اور پھر سیدہ حفصہ اپنے والد کی عظیم الشان خلافت کا زمانہ بھی دیکھتی ہیں کہ جب اسلام اتنی دور دور تک پھیل جاتا ہے، اور پھر ان کے والد جو ہیں وہ اتنے بڑی اسلامی امپائر کے اور سلطنت کے اور وسیع رقبے کے خلیفہ ہیں، لیکن ان کا زہد، ان کا تقوی، وہ بھی دراصل سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا کی تعظیم کے لیے اور ان کے ساتھ ان کے مرتبے اور مقام کو پہچاننے کے لیے بہت کافی ہے۔ پھر سیدہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دکھ تو سہ ہی چکی تھی، اب اگلا جو ایک دکھ ان کو ملا وہ دراصل ان کے والد کی شہادت کا تھا۔ تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا کہ سیدہ حفصہ کے والد کو شہید کر دیا جائے، اور والد بھی وہ کہ جو عمر بن الخطاب ہیں، وہ کہ جو اسلام کا نام ہے، اسلام کی پہچان ہے، قوت ہے، شان ہے، سبحان اللہ، اور ایسی عظیم الشان خلافت انہوں نے قائم کی اور اتنے بہترین اسلام کی خدمت انہوں نے کی۔ تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جو سیدنا عمر کی شہادت کا صدمہ لے کر آیا، اور اس صدمے کو ابھی تک پوری امت بھی محسوس کرتی ہے، اور اس صدمے پر ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا دل دکھی ہو جاتا ہے۔
پوری امت کا دکھ، اور اس وقت صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں موجود تھے اور صحابیات، ان کے دکھ کا کیا حال ہوگا. اور پھر سیدہ حفصہ کے دکھ کے بارے میں بھی سوچئے کہ ان کو کیا دکھ اس پر پہنچا کہ جب ان کے والد کی شہادت ہو گئی. تو بہت دکھی ہوئی اپنے والد کی شہادت پر، لیکن بہرحال صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اور پھر جب سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان کی خلافت آئی تو انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی دیکھا. اور 35 ہجری پر جب سیدنا عثمان کی بھی شہادت ہو گئی تو اس دکھ کو بھی انہوں نے برداشت کیا. سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کو انہوں نے دیکھا. اور پھر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یعنی جب حالات خراب ہوئے تو سیدہ حفصہ نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کیا. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام یا ان کا جو خون بہا تھا اس کے لیے وہ نکلی تھی، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کیا. یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکلنے کا ارادہ انہوں نے بھی کیا، لیکن ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا اور وہ رک گئی. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جو ابھی ہم نے سیدہ حفصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی میں نہیں پڑھا. میں نے ان کے حالات ابھی مکمل نہیں کیے، اس لیے کہ ان کے حالات ہر زوجہ محترمہ کے حالات کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور پھر ہم اس سیریز کو سیدہ عائشہ صدیقہ کے حالات کے اوپر اینڈ کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو سیدہ عائشہ کو خود بعد میں نکلنے کا دکھ تھا، وہ افسوس کرتی تھی کہ وہ کیوں نکلی. تو سیدہ حفصہ جو ہیں وہ اپنے بھائی کے روکنے پر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے روکنے پر وہ ان کے ساتھ نہیں نکلی، لیکن ان کا سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ بعد میں بھی بہت اچھا تعلق رہا. باقی سب ازواج مطہرات کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق تھا. یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہ جو مصحف شریف تھا یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے تک انہی کے پاس رہا. اور پھر سیدنا عثمان نے جب مصحف عثمانی تیار کرایا تو سیدہ حفصہ کے گھر سے مصحف کو منگایا، اور پھر اس کی کاپیاں تیار کرنے کے بعد جو اصلی مصحف تھا وہ واپس پھر سیدہ ہی کے پاس رکھوا دیا. تو یہ اعزاز ان کا برقرار رکھا، ان سے وہ واپس نہیں لیا. سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وقف تھیں امت کی خدمت کے لیے، اور صحابہ کرام ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور جو احادیث بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات سے یا ان سے سنی ہوئی یاد تھیں وہ ان کو ان کی تعلیم دیا کرتی تھی. اور پھر انہوں نے لمبی عمر پائی ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی زندگی تک یعنی اموی خلافت تک یہ زندہ رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی وفات کا وقت آ گیا، اور مدینہ منورہ میں ہی یہ ہماری ماں ام المومنین حافظہ لمصحف الشریف یہ وفات پا گئی. اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کے والد سے راضی ہو. اور ان کا نماز جنازہ ان کے بھائی عبداللہ اور ان کے بیٹے یعنی بھتیجے حمزہ نے پڑھایا، اور یہ جنت البقیع میں دفن ہوئی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت نصیب فرمائے اور ان جیسی خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق بھی دے. اللہ تعالیٰ سیدہ حفصہ اور ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی خدمات پر بہترین صلہ اور جزا عطا فرمائے ہماری طرف سے بھی. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس مطالعے کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم آگے چلیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور گھر کو وزٹ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہم اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.